حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آگ والا واقعہ جو آپ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ واقعہ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جو سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو ضرور سماعت فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد کے بعد حضور اعلیٰ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منافق کنجوس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ ایک دن اس کے دروازہ پر ایک سائل نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا کہ مجھے کچھ دو۔ کنجوس منافق کی بیوی نے اس کو 3 روٹیاں دے دیں۔ وہ سائل واپس پلٹا تو اس کنجوس نے اسے دیکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں روٹیاں کس نے دیں؟ اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں سے ملی ہیں۔ وہ منافق فوری طور پر اپنے گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے کہا، کیا میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی کو بھی کچھ نہیں دینا؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا تھا، اسے میں رد نہ کر سکی۔ کنجوس منافق نے یہ سن کر تنور میں آگ بھڑکائی اور پھر جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ اٹھو اور اب اللہ کے نام پر اس تنور میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے زیورات پہن کر تنور کی طرف چل پڑی۔ کنجوس نے کہا، زیورات تو ادھر ہی چھوڑ جاؤ۔ عورت نے جواب دیا، آج میری ملاقات میرے محبوب سے ہے اور اس کے سامنے بناؤ سنگار کر کے جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو تنور میں گرا لیا۔ اس بدبخت نے تنور کے اوپر ڈھکن دے دیا اور خود چلا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد منافق نے تنور کا ڈھکن اٹھایا اور اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عورت بالکل صحیح سلامت اس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ غیب سے ایک آواز آئی، کیا تو نہیں جانتا کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کے نزدیک سے گزرے جو باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اپنے عشق کا ایک ذرہ، ایک قطرہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک ذرہ تو بہت زیادہ ہے، تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا، پھر آدھا قطرہ ہی عطا فرما دے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حضور دعا مانگی، یا اللہ اسے اپنے عشق کا ایک آدھا قطرہ، ایک قطرے میں سے آدھا حصہ، ایک قطرے کا آدھا حصہ اسے عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کافی عرصہ کے بعد ایک دن پھر اسی راستہ سے آپ کا گزر ہوا اور اس نوجوان کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اس نوجوان سے میرا سامنا کرا دے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے؟ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس تک نہ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک وہ گھاس وغیرہ کچھ نہیں کھاتا اور پہلے سے دگنا بوجھ لاد دیا جائے تو وہ بھی اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا دل اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے۔ اسے چارے کی خواہش نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے بھاری بوجھ اٹھانے میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے، کیا تو نے بھی کبھی اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ کیا کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کیا اپنے وجود پر کبھی
زیادہ وزن ڈالا ہے؟ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارا اظہار الفت کرنا بالکل جھوٹ ہے، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ یہ بات نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے اور نہ ہی خالق کے حضور فائدہ مند ہے۔